مراد سعید سمیت سابق ایم پی ایز اور ایم این ایز کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید سمیت سابق ایم این اے اور ایم پی ایز کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ پی ٹی آئی کے رہنما مراد سعید نے قومی اسمبلی کے حلقہ این-4 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، جنہیں آر او نے مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی کے اہم رہنما سہیل سلطان ایڈوکیٹ نے کاغذات مسترد ہونے کی تصدیق کر دی۔ وجوہات جلد سامنے آ جائیں گی۔ مراد سعید این-4 سے 2018 کے الیکشن میں ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور وزارت مواصلات کے وزیر مقرر ہوئے تھے۔ اسی طرح تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے میاں شرافت علی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ مختلف مقدمات کی وجہ سے میاں شرافت علی کے کاغذات مسترد ہوئے۔ انہوں نے پی کے 3 کے لیے کاغذات جمع کرائے تھے اور اس حلقہ میں 2018 کے انتخابات میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ تحریک انصاف کے سابق ایم این اے سلیم الرحمان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے۔ مختلف مقدمات کی وجہ سے کاغذات کو مسترد کیا گیا۔ انہوں نے این-3 کے لیے کاغذات جمع کرائے تھے۔ سلیم الرحمان حلقہ این-2 پر 2018 کے انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ ڈاکٹر امجد نے پی کے 8 کے لیے کاغذات جمع کرائے تھے۔ ڈاکٹر امجد اس حلقے سے 2018 کے انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے۔ زرداری سے ملاقات کے بعد انیس ایڈوکیٹ اور رضا ہارون پیپلز پارٹی میں شامل۔ شریک چیئرمین پی پی آصف زرداری سے ملاقات کے بعد ایم کیو ایم کے سابق رہنما انیس ایڈوکیٹ اور رضا ہارون اپنے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے دونوں کو پارٹی میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر شہر قائد کی ترقی، خوشحالی، قیام امن اور مفاہمتی ماحول کے فروغ کے حوالے سے چارٹر آف کراچی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران آصف زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چارٹر آف کراچی شہر قائد کے مستقبل پر دور رس اثرات مرتب کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی والوں کی جماعت ہے۔ ہم کراچی والوں کے ساتھ مل کر شہر کی ان روشنیوں کو بحال کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں جنہیں امن کے دشمنوں اور نفرت کے سوداگروں نے چھین لیا تھا۔ اس موقع پر آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے 10 نکاتی ایجنڈے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اقتدار میں آ کر کراچی سمیت ملک کے ہر شہر اور قصبے کے لیے ایسے فلاحی منصوبے لائیں گے جن سے بدترین مہنگائی اور اس دور میں عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ جھوٹی خبروں کے ذریعے تاثر دیا جا رہا ہے جیسے ریاست اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کر کے جھوٹی خبروں کے ذریعے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے ریاست اپنا وجود کھوتی جا رہی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق نیشنل فارمرز کنونشن سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا پاکستان کے بارے میں افواہیں اور منفی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلمہ کے نام پر 2 ہی ریاستیں قائم ہوئیں، ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، ہر قسم کے مافیا کی قوم کے ساتھ مل کر سرکوبی کریں گے۔ علاوہ ازیں جنرل عاصم منیر نے کہا کہ زراعت اور مویشی بانی تقریباً ہر نبی کا پیشہ رہا ہے، کیونکہ اس پیشے میں ڈسپلن، تکلیف، نمو اور صبر شامل ہے، جن کے نتیجے میں بے تحاشا انعامات ملتے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان کے پاس گلیشیئرز، دریا، پہاڑ اور زرخیز زمین ہے، جس سے دنیا کا بہترین چاول، کینو اور آم جیسے پھل، گرینائٹ، سونا اور تانبا جیسے خزانے موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 60 کی دہائی میں پاکستان ایشیا کا تیزی سے ترقی کرنے والا ملک تھا، لیکن ہم نے قائد اعظم کے 3 زرعی اصولوں یعنی ایمان، اتحاد اور تنظیم کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہوئے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ گرین پاکستان انیشیٹو کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے زراعت پر کام کرنا ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کی آمدن کا بڑا حصہ صوبوں کو جائے گا، جبکہ باقی حصہ کسانوں اور زرعی ریسرچ کے لیے رکھا جائے گا۔ فوج کا اس میں رول صرف عوام اور کسانوں کی خدمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام اضلاع میں زرعی مالز کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں کسانوں کو ہر طرح کی زرعی سہولیات میسر ہوں گی۔ آسان زرعی قرضوں، کولڈ اسٹوریج کی چین، موسمیاتی تبدیلی کے تاثرات سے محفوظ بیج اور جینیٹیکلی انجینئرڈ لائف سٹاک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو بلہ پھر چھن جانے کا خدشہ۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کو بلہ پھر چھن جانے کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم جماعتیں جانتی ہیں کہ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے تو 8 فروری کو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ اس لیے ان کی کوشش ہے کہ بلہ پی ٹی آئی کے پاس ہی نہ رہے۔
نشان واپس لیا گیا تو 227 نشستیں کس کے پاس جائیں گی؟ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ عدلیہ سے پی ٹی آئی امیدواروں سے کاغذات چھیننے کے واقعات کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لطیف کھوسہ نے تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ آج بلہ چھیننے کی کوشش کی گئی تو کل شیر اور پرسوں تیر بھی چھین سکتا ہے۔